میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ آج ہماری مسائل فقہ کی کلاس کا عنوان وضو غسل کورس ہے۔ سب سے پہلے ایک ضروری اور اہم بات سمجھیے، طہارت اور نظافت میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ عام طور پر نظافت سے مراد صفائی ستھرائی لی جاتی ہے کہ آدمی کے کپڑے صاف ہوں، کسی قسم کا ان پر کوئی داغ اور دبا نہ لگا ہوا ہو، یا کوئی فرش ہے تو وہ بالکل صاف چمکتا ہو، اس کے اوپر کسی قسم کا کوڑا کرکٹ، کوئی داغ، کوئی دبا، کوئی ایسی گندگی نظر نہ آئے۔ کوئی اور چیز ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گرد نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ چیز، یہ کپڑا، یہ فرش صاف ہے۔ طہارت کہتے ہیں پاک ہونے کو۔ شریعت نے ہر چیز کے پاک ہونے کی خاص شرائط بتائی ہے، اس کا خاص طریقہ بتلایا ہے، اور ہمارے دین میں جہاں پر طہارت کی اہمیت ہے وہیں پر نظافت اور صفائی کی بھی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف طہارت ہی کی تعلیم دی گئی ہے، صفائی کی تعلیم نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، الطہور شطر الایمان، اس کے اندر دونوں چیزیں آ گئیں۔ ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر جو کپڑے ہیں وہ گندے ہیں، میلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی کیا آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے آپ اپنے بالوں کو دھو سکیں، سنوار سکیں؟ کیا آپ کو کوئی صابن وغیرہ نہیں ملتا جس سے آپ اپنے کپڑے کو ہی دھو سکیں؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو اپنے صحابہ کے دماغوں میں بٹھا دیا تھا کہ صفائی بھی ایک اہم چیز ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ پاک ہونا اور صاف ہونے میں کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی آدمی نے نماز پڑھنی ہے تو میلے کپڑے چل جائیں گے، میلا جائے نماز قابل قبول ہے، لیکن ناپاک کپڑا، ناپاک جگہ قابل قبول نہیں۔ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی نے نماز شروع کر لی، ماشاءاللہ بہت خشوع خضوع سے دل لگا کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت بھی پڑھ لی، دوسری بھی پڑھ لی، تیسری بھی پڑھ لی۔ اچانک چوتھی رکعت میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کا بدن یا اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اب وہ ساری نماز ضائع ہو گئی، گویا سمجھیں گے اس نے شروع سے نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ ظاہری طور پر اس کے بدن پر کوئی گندگی نہیں ہے، جسم دھلا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، کوئی ناپاک گندگی لگ گئی، وہ ناپاک شمار ہوگا اور اس کی پڑھی ہوئی نماز ضائع ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ کر لے کہ جو صفائی ہے اس سے بڑھ کر پاکی کا مقام ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو صاف ستھرا رہنا تو آتا ہے، نہا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی کہ جی اب ہم صاف ستھرے ہیں۔ بھئی آپ صاف ستھرے تو ہوں گے،
لیکن آپ پاک بھی ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے شریعت کے مطابق پاکی حاصل کی بھی ہے یا نہیں کی۔ تو جب پاکی اور طہارت کا ہمارے دین میں اتنا اونچا مقام ہے، اس کے لیے آج کا یہ کورس وضو غسل کورس منعقد کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر پاک صاف ہونے سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ مسجد قباء ایک مسجد ہے، وہاں کے نمازیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں تعریفی کلمات فرمائے کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ بھی صفائی ستھرائی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے؟ پاک پاک تو ہم بھی رہتے ہیں۔ فرمایا وہ پاکی میں صفائی میں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جب اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کی بات ماننا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کو ماننا، اس کی بات کو لینا آسان ہو جاتا ہے۔